بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا يا رب صل وسلم دائما نبينا حبيبي وخير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته جمعہ کی نماز میں جو ہے بیان میں جو ہے اللہ جل شانہ کی محبت کے متعلق کچھ عرض کر رہا ہوں. یعنی جو کام ہم کریں وہ اللہ کے لیے کرے تو انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے گی. تو بات یہ ہے نا کہ کام کرے تو اس کا کوئی فائدہ، کوئی اس کا ذوق، کوئی شوق پیدا ہو تو وہ کام بہت آگے بڑھتا ہے. تو جمعہ میں یہی بات میں 2-3 جمعہ سے کر رہا ہوں کہ صبر کرے، لیکن صبر کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. بس تو آسان ہو جائے گا. واصبر وما صبرک الا باللہ. اور اس وقت جو مجھے کہنا یہ ہے کہ بھائی 2 چیزیں ہیں. جیسے پرندہ جو ہے نا اڑنے والا، وہ ہمیشہ 2 پر سے اڑتا ہے. ایک پر سے اڑ نہیں جائے، ایک پر کاٹ جائے، ایک ونگ کاٹ دیا جائے تو خلاص بیکار ہو جاتا ہے. وہ اس کے 2 پر ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ اڑتا ہے. یہ ہے. اور ہوائی جہاز وہ تو اسی پرندے سے ہی بنا ہے. پرندے سے ہی انسان نے عقل سیکھی ہے. انسان کا اصل استاد جو ہے نا اللہ جل شانہ نے، اصل تو اللہ جل شانہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کتوں کو، بلی کو انسانوں کے استاد بنایا ہے. مینڈک کو کیا کہتے ہیں؟ فروغ کو کاٹ کر آپریشن کرنا سیکھنا. اس میں فروغ کام کرے. اور پرندے جب اوپر اڑتے ہیں تو ان کو دیکھتے دیکھتے انسان نے سوچا کہ یہ اڑتا ہے، یہ بھی جاندار ہے، یہ زور لگاتا ہے، تو ہم کچھ کریں. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت تک قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی جبکہ ہوائی جہاز کا دلوں کے اندر تصور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. 14 سال پہلے ہوائی جہاز کی ایجاد تو جو ہے ابھی 200 سال زیادہ سے زیادہ 300 سال ہوئی ہوگی، مجھے پتا نہیں، لیکن اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا. جی ہاں. تو اس وقت اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی اور غور کرنے کو کہا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کیا تم نہیں دیکھتے ہو اپنے اوپر پرندوں کو؟ یہ سورہ ملک کی آیت سے رکوع نمبر 2 پارہ 29. اولم یروا الی الطیر، طیر مانے پرندہ، برڈ، اس کو تم دیکھتے نہیں ہو؟ اولم فوقہم، تمہارے اوپر، صافات ویقبضن، وہ اپنے پروں کو بند کرتا ہے، کھولتا ہے، بند کرتا ہے، کھولتا ہے، جھکاتا ہے. اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ فضا میں اڑ رہا ہے. فوقہم صافات. تو اوپر اس کو ٹھہرایا کس نے ہے؟ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان نے اس کو ٹھہرایا ہے. اور ما یمسکہن الا اللہ نہیں کہا. قرآن پاک میں ہے بہت فصیح اور بلیغ ایسی کتاب. اللہ جل شانہ کی قسم، باہر کیوں فصیح بلیغ نہ ہو؟ اللہ جل شانہ کی ذات اور پھر اس کی ساری صفتیں ہیں جو آپ 99 نام میں پڑھتے ہیں. وہ اللہ الاسماء الحسنی کا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام بہت ثواب ہے. اس کو کوئی آدمی اگر روزانہ پڑھے تو جنت کی ضمانت ہے. روزانہ پڑھے، ایسا نہیں جیسا ہم لوگ آج کل پڑھتے ہیں، 1 دن پڑھا 4 دن نہیں پڑھا، کیوں؟ کام پر جانا تھا. یہ نہیں، ہر روز پابندی کے ساتھ پڑھے. تو یہ ہر روز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے آپ پڑھیں گے تو 5-6 مہینے میں خود بخود زبانی یاد ہو جائے گی. تو یہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں. تو ما یمسکہن الا اللہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہراتے ہیں. ٹھہراتے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ جو تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے نا، اس نے اس کو اوپر تھام کے رکھا ہے. تم یہاں سے جدہ اور فلاں جاتے ہو، 10 گھنٹہ سفر کرتے ہو، ایک پرزہ اگر یوں ہو جائے تو دھڑام سے سب گر کر مر جائے. اوپر ٹھہرانے والا کون ہے؟ ہم تو کھانا لے کر جو آتی ہے تو جو ہے بسم اللہ بھی نہیں بولتے ہیں. اور اگر مراقبہ کرو کہ کہاں ہم چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، ایک جھونکا اگر آ گیا پائلٹ کو تو بھی ختم ہو جاتا. ما یمسک، رحمان اپنا کام کر رہا ہے. ما یمسکون، کیوں؟ فرمایا انہ بکل شیء بصیر، وہ عالم الغیب، ہر چیز کی نگران پر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے.
تو میں نے کہا کہ اس میں انسان کا استاد کون ہو گیا؟ جی پرندہ ہو گیا. یہ انسان کتنا ہی فخر کرے تاکہ اس کو غرور نہ آئے. اس کو تو پہلے کہہ دیا کہ تو اپنی پیدائش جو ہے وہ تیری پیدائش جو ہوئی ہے اس چیز سے کہ جس کو تو ناپاک خطرہ کہتا ہے. وہ کسی کپڑے میں اگر یہ ملی لگی ہوئی ہے تو ہاتھ سے پکڑتا نہیں، پاؤں سے ہی پکڑ دیتا ہے. اور میں وہ تیری پیدائش کا ذریعہ اسی سے نکلا. تیرا سر، کان، چھاتی، سینہ، چہرہ، ناک سب اسی میں سے نکلا. یحسب الانسان ان یترک سدى الم یکن نطفۃ من منی یمنی. منی پتہ تھا سورۃ دہر میں 29 پارے میں فرمایا ان خلق الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا وہ قابل ذکر نہیں تھا. اس میں اس کا استاد پرندہ ہوا. اور یہ دفناتے ہیں، زیادہ تر لوگ دنیا میں دفناتے ہی ہیں نا، مر جاتے ہیں. مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی بہت سے نصارہ اہل کتاب جو ہے دفناتے ہیں، قبروں کے اندر دفناتے ہیں میت کو. فرمایا یہ دفن کرنے کی تعلیم تم کو کس نے دی معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارا استاد اس میں کس بنایا؟ فرمایا ایک کوے کو بنایا. کاؤ جسے کہتے ہیں کاؤ، کوے نے کوے کو بنایا. ایک بھائی نے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار ڈالا تو قابل نے مار ڈالا حابیل کو. تو پھر جو ہے وہ اب سوچنے لگا پہلے اس سے پہلے کوئی میت ہی نہیں دنیا میں ہوتی کہ اس کو کرے گا کیا؟ اب مرنے کے بعد گھبرا رہا ہے، جو پڑا رہا ہے تعفن منہ پھیلے گی. تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ جل شانہ نے یہ کوے کو بھیجا اسپیشل تعلیم کے لیے. غراب کہتے ہیں کوے کو. کاؤ تو انگلش میں بولتے ہیں اور عربی میں بولتے ہیں. کوے کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ غراب. غراب کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. یہ 6 پارے میں یہ آیت ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. تو اس نے کیا تھا کہ اس کوے کا ایک برادر مرا ہوا پڑا تھا. تو اس نے ریت کے اندر جو ہے اپنے پنجے کے ذریعے سے کھڈا بنایا اور چونچ کے ذریعے سے اس کو اٹھا کر اس میں ڈالا اور پھر پنجے کے ذریعے سے بند کیا. یہ دیکھا قابل نے تو پھر اپنے بھائی کے لیے قبر کھودی اور اس کو اندر ڈالا. یہ ہو کئی یواری سے وہ دخی. اللہ نے اس کوے کو اس لیے بھیجا کہ وہ قابل دیکھے کہ اپنے بھائی کو کس طریقے سے چھپایا جا سکتا ہے، کہاں اس کو کیا کرے، لٹکا دے کیا کرے. خاص ہم نے نادمین تو بہت اس کو ندامت ہوئی کہ آئی کوے بھی عقل میرے اندر نہیں. یہ ہے انسان کی جو ہے دفنانے کی بنیادی چیز. کہاں سے سیکھی ہے بھائی؟ کوے سے سیکھی ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر. یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پرندے کے جو ہے نا 2 پر ہوتے ہیں، دونوں کو استعمال کرتا ہے تب جا کر اڑتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جنت میں پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا پر پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے فرمایا ہمارے اندر 2 پر جو ہے روحانی رکھے ہیں. ایک کا نام ہے خوف اور ایک کا نام ہے محبت. ایک کا نام خوف. دونوں سے اڑو گے تو کام چلے گا. خوف ہی خوف بھرا ہوا ہے کام نہیں بنے گا. ایک دم بس لوگ ڈرتا ہی رہتا ہے میرا قبر میں کیا ہوگا، تو کچھ کام کرنے کی سمجھ بھی نہیں پڑے گی. نہ تلاوت قرآن پڑھ سکے نہ مسجد جا کے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے ہر وقت. چنانچہ بعض لوگوں کو جب یہ مرض لاحق ہو گیا تو دنیا بیکار سے ہو گئی. اور پھر کیا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیسی شریعت ہے کہ اس میں انسان ایسا خوف ہی خوف، خوف ہی خوف. جی ہاں، اس لیے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ تم جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بڑے بڑے جو گزرے ہیں انہوں نے جو کتاب خوف لکھا اس کو مت پڑھا کرو. منع کیا ہے، عام لوگوں کو منع کیا ہے. علماء بضرورت اس کو دیکھیں سمجھ سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا یہ آدمی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا احیاء العلوم کے اندر کتاب الخوف پڑھا اور کانپ رہا تھا، کھانا بھی نہیں جا رہا تھا پیٹ میں. اور اس وقت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو ان کے گھر والے وہاں جا کر پہنچے کہ حضرت ایسا ہو رہا ہے کہا لے آؤ اس کو اور احیاء العلوم کو بھی لے آؤ. اور اس کو وہاں سے کتنے کہاں پڑھا تھا کون سا باب وہ بھی نشان کر کے لاؤ. وہ آیا حضرت نے دیکھا اس کو ایک دم ڈر رہا ہے، منہ بھی کھانا نہیں کیا کھایا جاتا ہے، بالکل ڈر رہا ہے میرا کیا ہوگا، جل جاؤں گا، مر جاؤں گا آخرت میں قبر میں یہ ہو. تو حضرت نے سمجھ گئے سب کچھ، کیونکہ یہ تو ہے نا اولیاء کرام، ان کی یہاں تو اشاروں کے اندر بات ساری. اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ لوگ عمل کر چکے ہیں، جو لوگ عمل کر چکے ہیں ان کو اس کا بہت ہی احساس ہے. خان جماعت ایک مرتبہ مجھ پر یہ خوف غالب ہوا تو جو ہے میرا ایک رشتے دار جو ہے وہ حکومت میں کام کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی. تو میرے کو یوں ہوتا تھا کہ یہ مجھے ابھی مار دے گا تو کتنا اچھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کو کتنا ہوا. لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ تسکین ہوئی. کبھی کبھار ایسا موقع آ جاتا ہے اتنا خوف. اور پھر اس خوف کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ سارے بدن کے اندر جب خوف سرایت کر جاتا ہے تو رات کو
قبروں کو دیکھ رہا ہے، مردوں کو دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. اب کوئی کتنا بھی سمجھاوے کچھ بھی اتنا بھی نہیں آئے گا. جب سویا تب جو ہے 5-10 میتوں کو دیکھ رہا ہے، جب سویا تب جو ہے وہ قبروں کو دیکھ رہا ہے، سارے بدن میں سرایت کر گیا ہے. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیاہ ستہ ہے سب میں دو پر ہے، محبت کا بھی اور خوف کا بھی. صرف خوف سے کام نہیں چلے گا. خوف کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ حب الہی. لیکن اگر صرف محبت ہو تو بھی آدمی بہک جائے گا. پھر کیا کہے گا تھوڑے دن میں؟ یوں کہے گا میں ولی ہوں، میں کتب ہوں، میں غوث ہوں، میں افضال ہوں. دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، میں اللہ ہوں. بھائی دعویٰ کیا نا دنیا میں انسانوں نے. یہ ایسے ہی لوگ پہلے تھوڑے تھوڑے چلتے تھے، پھر محبت میں آ کر کیا ہو گئے؟ پھٹ لگ گئے. اور اس محبت میں آ کر جو ایک آدھ خواب ارن پھٹولا جو بتا دیا شیطان نے تو بس آ گئی بات سن میں تو جنتی ہوں. یہاں میرے پاس تو یہ ساری باتیں آ چکی ہے، یہ آ چکی ہے. میں تو اس زمانے سے گزرا ہوا ہوں اتنی عمر کے اندر. یعنی اتنی مجھے بہت کثیر عمر ہوئی نا. یہ 70 سال کی عمر کے اندر آدمی کیا دیکھنے کا جب ایک ہی لائن پر کام کرتا ہوں. کبھی کوئی آتا ایک میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آگے بات سنیے مجھے غوث کا مرتبہ مل رہا ہے. میں نے کہا دل میں کہا، میں نے کہا گوشت مل رہا ہوگا، غوث نہیں مل رہا ہوگا. پھر کہا میں ابدال ہو گیا ہوں. تو کہا ابھی تم ابدال مل جائے گی. یہ دھوکے سے شریعت سے ہٹ کر تو کوئی چیز کام نہیں. تو یہ دونوں ایک صرف محبت بھی نہیں، خوف بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر اس کا جو ہے تجزیہ محدثین نے حدیثوں کو جمع کر کے یہ کیا کہ جوانی کے اندر تو خوف کا غلبہ ہو، محبت ذرا اس سے کم ہے. اور جب بڑھاپا آ جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ محبت زیادہ ہے اور خوف کا. اسے میری بات سنتے رہو کیونکہ ہم اس زمانے میں ہے کہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں زیادہ. اگلی بات اب یار تم کو ڈر لے گا نہیں. پہلے بہت ڈرایا جب جوان تھا نا، اور بھائی یاد ہے نا، یاد ہے نا 63 دن اس کو لا کر رکھی رکھو تو عمل میں میں نے بولا ہے یہ محدث ہے نا. وہ جو ہے جوانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت غالب خوف غالب. تو آدمی کے دل میں جو ہوتا ہے وہی وہ بولتا ہے نا. اور فرمایا جب عمر زیادہ ہونے لگے تو اب کس کا غلبہ پیدا کرو؟ حب کا، محبت کا. اللہ جل شان. لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قرآن حکیم کی آیتیں، احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کا جب تک خوف جو ہے ایک معین طور پر نہیں ہوگا تب تک آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکے گا، نفس کی اور شیطان کی شرارت سے بچ نہیں سکے گا. یہ صحابہ سے لے کر تابعین، اولیاء اور پھر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا بزرگوں کے یہاں، ہے نا. کہ یہ خوف والی بات نہیں ہوگی تو کام نہیں کرتے. خوف ہوگی تو پھر نہیں شکل ساری باتیں جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ محبت کا پہلو بھی بہت ضروری ہے. یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ جو ہیں، بہت سے لوگ واقف ہیں ان سے، اور آپ شاید نہ واقف ہو تو بتا دوں کہ یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہندوستان کے اندر. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر علم حدیث کو پھیلانے والے اور شروع میں لانے والے یہ ہے. تب دیوبند دارالعلوم بھی نہیں تھا، دہلی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ مدینہ منورہ سے گئے جن کا لمبا واقعہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا کہ وہاں چلے جاؤ. تب انہوں نے جو ہے بنیاد رکھی حدیث پاک کی دہلی میں جا کر. اور پھر اس کے بعد سے پھر دیوبند کا اور یہ ساری چیزوں کا وجود اس کے بعد ہوا ان کے پھیلائے ہوئے علوم سے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یعنی اللہ والے محدث مفسر اور جو ہے تزکیہ قلب کے اندر اسپیشلسٹ، بہت اعلیٰ درجے. انہوں نے جو ہے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کے بہت سارے مقالات ہیں. تو ایک مقالے میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اللہ جل شانہ کا اتنا خوف پیدا کر لے، جس خوف کی حد کی ایک مثال یہ بتا دی کہ کسی غیر محرم کے اوپر نظر کرنے سے اس کا دل ہل جائے کہ میں نے جان بوجھ کر برے ارادے سے اس کی طرف نظر کیوں کی. فرمایا یہ اس انسان کو اللہ جل شانہ 40 دن بھی نہیں لگاتے ہیں. اگر یہ عادت اس کے اندر راسخ ہو گئی تو اللہ جل شانہ اس کو تھوڑے ہی دنوں کے اندر مستجاب الدعوت بنا دیا. دعا اس کی مستجاب الدعوت کا معنی نہیں کہ ہر دعا قبول ہو، لیکن یہ اگر 10 دعا مانگے گا تو اس میں 9 انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. ہاں یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا خوف ہو. ایک مثال دی انہوں نے، یعنی یہی نہیں کہ نظر بد کرنا اور بہت ساری گناہ، لیکن انہوں نے اس کی ایک مثال دی یہ نظر بد. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کیسی دعا قبول فرمائیں گے. تو اسی شیخ عبدالمحدث دہلوی نے جہاں یہ مقالہ لکھا اس کے نیچے ایک واقعہ لکھتے ہیں چھوٹا سا. انہوں نے لکھا کہ یہ دہلی کی بات ہے
کہ یہاں دہلی کے اندر جو ہے وہ قحط ہوا ایک زمانے میں، یعنی بارش بند ہو گئی 2-4-5 سال تک، لوگ بہت پریشان ہو گئے. گرمی کے زمانے میں جب بارش بند ہو جاتی ہے نا تو جو ہے گرمی کے زمانے میں نہیں، گرمی کے ملک میں جب بارش بند ہو جاتی ہے تو بہت سی لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دہلی کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء زہاد تھے، تو ایک دن اعلان ہو گیا کہ بھائی فلاں جنگل میں جا کر جو ہے بارش کے لیے دعا کریں گے، سب لوگ آ جائے. اور آگے آگے جو ہے بڑے علماء محدثین زہاد جو ہیں دعا کی، فرمایا دعا کرتے رہے. 1 دن 2 دن، تیسرے دن بھی دعا کرنے کے لیے گئے اور اثر ہو گئی تیسرے دن، لیکن آسمان کے اوپر بادل کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا، وہی گرمی کی چیز ہے. تو ایک نوجوان جو ہے ادھر سے جا رہا تھا اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ ایک مسکرات عورت تھی. تو اس نے جو ہے اونٹ کو بٹھایا، پھر وہاں اترا، اونٹ کو ایک طرف بٹھایا، پھر دیکھا جہاں مجمع تھا میدان میں وہاں گیا. تو مجمع کے آخر میں سے جو ہے کچھ لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی علماء سے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں میں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم باہر سے آ رہے ہو، مرد میں باہر سے آ گئے تھے، یہاں جو ہے قحط کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ پانی کا قطرہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا. تو وہ لوگ اس کے ایسا سمجھنے لگے کہ بھائی ایسا ہی کہتے ہیں نا، اتنے زہاد باقی سب یہاں دعائیں ہوگی. تو وہ گیا اونٹ کے پاس جا کر واپس آ گیا. جب وہ آیا تو راستے میں ہی بادل گرجنے لگا اور وہاں آ گیا تو بارش گری جو مسلے دار. عبدالحق محدث کہتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنی مسلے دار بارش ہوئی، اور جن لوگوں کو مل کر گیا تھا انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کو پکڑا، کیا بات ہے، کیسی دعا تم نے مانگی، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، ایک مسلمان ہوں، لیکن وہ اونٹ جو ہے نا جہاں میں نے بٹھایا نا وہاں میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اتنی پاک دامن ہے، ان کی پاک دامنی ہماری بستی کے اندر یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی غیر محرم مرد کے اوپر نظر ڈالی نہیں اور اپنے آپ کو دکھلایا بھی نہیں. تو ہم نے گھروں پر وہاں تجربہ کر لیا کہ جو وہ پھونک مار دیتی ہے کسی کو تو بیمار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو میں نے وہاں جا کر صرف اتنا کیا کہ میری اماں کا میں نے دوپٹہ پکڑا اور کہا یا اللہ اس میری اماں کے دوپٹے کے طفیل میں ہمیں بارش عطا فرما دے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محقق بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا. یہ ہے نا بہت بڑی بات ہے. یہ تو شیخ کیا لکھتے ہیں کہ بات آئے گی کہ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تب تو آئے گی نا، کیسے آئے گی؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوالقدر صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا. تو ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ باہر تھے، تو وہاں کے غیر مسلموں نے سوچا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے نا، سب کے اوپر ان کا رعب بھی پڑ رہا ہے، تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے. ان کے عقل مند لوگ بیٹھے کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ان سے اللہ کی مدد ہٹ جائے. وہ بھی تو اللہ کو ماننے والے تھے. تو پھر انہوں نے سوچ ساچ کر یہ کیا کہ بھائی ایک بہت ہی آسان تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دھولی لڑکیاں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، کتنا خوبصورت، ان ملکوں میں ایسا کہاں ہوگا. ایسا کر دو کہ جس راستے میں جا رہے ہیں وہاں ساری لڑکیوں کو جو ہے نیموریاں کر کے پھیلا دو. نیموریاں جانتے ہو، آدھا لباس پہنا، ٹانگ کھلی ہوئی ہے، یہ کھلا ہوا ہے، اور بن سور کر. اور کہتے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ بات کرے تو بالکل نفرت نہیں کرنا، بہت اس کے منہ کے پاس منہ لے جانا. اگر اس میں بوسہ بازی بھی کر لے، کچھ بھی کر لے تو تم ذرا بھی اس میں نرمی نہ کرنا. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. تو جب لشکر جب ادھر سے نکلا یوں تو باقی دیکھا ساری لڑکیاں لائن بند کھڑی ہوئی ہیں، کم عمروں کی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی عمر کی بھی ہے نا. چھوٹی عمر کی طرف انسان کا دل زیادہ بہلتا ہے نا، لیکن یہ جتنا دل بہل رہا ہے نا اتنا ہی یہ مصیبت میں پڑنے والا ہے. یاد رکھو نا، اتنا ہی کیا یہ. تو وہ جو ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ یہ، تو ایک دم وہ جو ہے زور سے انہوں نے آواز لگائی اونٹ پر چڑھ کر، اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے اعلان کر دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں. صحابہ نے آیت سنی، سب نے نیچی نہیں کر. اب لڑکیاں کر لی، وہ ادھر بھی نہیں دکھتے، سب نیچے دکھ کر جا رہے ہیں. ایک اعلان کر دیا تو کتنوں تو درمیان میں دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے. عورتیں ہاں پھانسنے کے لیے آئے تھے لیکن پھنس گئے.
کتنی لڑکوں نے سب لڑکیوں نے سمجھدار عورتوں نے کہا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کے عشق میں اور اللہ کے خوف میں اتنے مضبوط ہے وہ بالکل سچے ہیں یقیناً، اور جنت کے مالک یہی لوگ ہوں گے۔ کلمہ پڑھ لیا ان کو دیکھتے ہی اسلام کی تلاش شروع ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ لوگ جب اپنے ملک میں پہنچے تو وہاں کسی نے پوچھا کہ اچھا ہے تو عجیب بات ہوئی کہ تم لوگوں نے وہاں کا ملک بڑا شاندار ہوگا، اس کی عمارتیں کتنی اونچی ہے؟ فرمایا کہ جب ہم کو یوں کہہ دیا کہ نظریں نیچی کرو تو ہم نے ادھر بھی نہیں دیکھا، ادھر بھی زمین نہیں دیکھی، تم عمارت کی پوچھتے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عمارت کتنی اونچی تھی، دیکھا ہی نہیں تو کسی طرف۔ یہ سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حدیث پاک میں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کے خوف سے بات پیدا ہوگی، ورنہ نہیں، کیونکہ ہم یہ جو کریں گے تو اس کو تو خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم حاشیہ دیکھ لے گا، حاشیہ جانتے ہو آپ لوگ کو کوئی بات ایسی علمی کہہ دیتا ہوں جو سمجھ میں نہ پڑے تو پھر بعد میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ حاشیہ اس کو کہتے ہیں، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں لیکن اس کو انگلش میں کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ کتابیں جو ہوتی ہیں نا بک، تو اس کے اندر جو مسلم فصل لکھتا ہے تو اس کی شرح کے اندر سائڈ کے اوپر کوئی کچھ لکھتے ہیں کوئی دوسرا، اس کا یہ مطلب ہے، تو اس کو اردو فٹ نوٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں حاشیہ، بڑی حاشیہ۔ اب یہ جائے سطح میں سب حاشیہ ہے، بخاری شریف میں مسلم شریف میں ترمذی شریف، یہ فٹ نوٹ کہتے ہیں اس کو، بڑے بڑے حاشیے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے بزرگان دین میں کہتے ہیں کہ اگر خوف نہیں ہوگا تو کوئی سامنے 7 لوگ ہیں تو ہمارے اس کی شرم کرنے کے دیکھے گا نہیں، لیکن حاشیہ بھی دیکھ لے گا یوں کر کے، دیکھا نا حاشیہ ادھر ہوتا ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں کہ ہم نے بری نظر کی یا نہیں کی، ہمارے دل میں کیا خیال ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہماری آنکھوں کی خیانت اور جو تم دل میں چھپاتے ہو اللہ جل شانہ جاننے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا خدا کے خوف سے اگر نظر بد نہیں کی، رک گیا، تو فرمایا کہ حدیثوں میں آتا ہے اس کو 1 مرتبہ اگر ایسا فعل ہو گیا تو 1 شہید کا ثواب مل گیا اللہ کے خوف سے۔ ہندوستان کی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، سمجھ عام لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک بزرگ گزرے، ان کا نام میں پڑھ رہا ہوں کتابوں کے اندر، یہ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام ان کا بار بار آتا ہے، اصل نام بھی پتہ نہیں چلا۔ خواجہ مشکی، مشک کہتے ہیں ہم، مشک امبر جو ہے بہت خوشبودار ہوتا ہے، نام لکھا ہوگا آپ نے، بہت مہنگا ہوتا ہے یہ، ہم لوگوں نے ریشم بھی نہیں دیکھا اور مشکل اچھا ہے نہیں دکھا سکے، ٹھیک ہے جنت میں دیکھ لیں گے۔ تو ان کا نام تھا خواجہ مشکی، اس لیے کہ یہ بزرگ عجیب تھے، اللہ کے ذکر میں چلتے تھے پھرتے تھے، ہر وقت جو ہے کبھی خدا کی محبت میں رو رہے ہیں، کبھی خدا کے خوف میں رو رہے ہیں۔ ان کے بدن سے خوشبو بہت آیا کرتی، جہاں بیٹھتے تھے تو خوشبو، بعض لوگ تو خاص ان کے پاس اس لیے جاتے تھے تاکہ ان کے پاس بیٹھے تو خوشبو حاصل ہو، ان کی مجلس میں خوشبو ان کی بدن سے بہت آتی تھی۔ تو یہ ان کے کچھ دام بھی تھے، تو خاص لوگوں نے پوچھا کہ یہ بدن سے خوشبو آپ کون سی استعمال کرتے ہیں؟ کہا کوئی بھی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خوشبو تم بھی استعمال کرتے ہو، یہ تو 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے میرے بدن میں رکھ دی ہے، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہا میں نہ آؤں تو بھی خوشبو یہ رہتی ہے، میں بیت الخلاء میں جاؤں تو بھی یہ خوشبو رہتی ہے، ہر جگہ پر یہ رہتی ہے۔ جی کی بات ہے، ہر جگہ پر آپ کے ساتھ یہ خوشبو رہتی ہے جہاں بھی آپ جاؤ۔ تو پھر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا کہ میں بہت سالوں کی ایک بات بتاؤں کہ تم بہت سالوں سے خوشبو سن رہے ہو، بات اصل میں کیا ہوئی؟ فرمایا اس وقت بھی میں جو ہے بوڑھا تو نہیں ہو گیا ہوں، لیکن 1.5 قریب بوڑھا ہوں۔ بھائی یہاں تو بوڑھا ہو یا جوان، جب نظر بگڑتی ہے نا تو بوڑھے کی بھی بگڑتی ہے، اس میں بوڑھاپے اور جوان کا سوال ہی نہیں، اس میں تو دل کا سوال ہے۔ کس کا ہے؟ دل کا سوال۔ اللہ تعالیٰ اس بات سنوا، عورتوں کو بھی اور مردوں کی بھی بات سنوا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عادت جب پڑ جاتی ہے نا تو بڑھاپے میں بہت مضبوط ہو جاتی ہے، نکلتی نہیں، تو وہ ہوتا ہے اس سے پہلے نکال بڑھاپے میں کا مضبوط ہو جاتا ہے، کر کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن آنکھوں کا دیکھنا اس کے اندر سارا گناہ آپ نے لے رہا ہے، سمجھے نا؟ تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ میں جو ہے اپنی عمر کے جو ہے اس حصے میں تھا جس کو جوانی کہتے ہیں، جوانی جانتے ہو نا؟ ہاں، آپ لوگ جوانی پر خوش ہو لیکن فکر نہیں کرنا، یعنی اس کا اس پر اتنا بھی نہ جانا کہ جوانی اللہ تعالیٰ 4 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں،
یہ اور بوڑھے لوگ اتنا ڈرنا نہیں، اللہ جل شان اس بڑھاپے پر رحم فرماتے ہیں۔ یحییٰ ابن قبر میں سلائے گئے تو جو ہے وہ انہوں نے وصیت کی تھی اپنے شاگردوں کو کہ بھائی جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرماتے ہیں، تو میں تو بہت بوڑھا نہیں، اگر یہ جوانی میں مر گیا تو تم لوگ ایسا کرنا میری داڑھی کے اوپر جو ہے وہ آٹا چھڑک دینا۔ تو طالب علم ایسا ہی کیا، طالب علم تو کرتے ہیں، وہ چھپتے نہیں اس میں، جو بھی کہے وہ کیا اتفاق ان کا انتقال جوانی میں ہو گیا، تو ایسا ہی کیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا ڈھونگ کر کے آئے یہاں بھی؟ تو انہوں نے کہا ڈھونگ نہیں ہے، سفید داڑھی پر اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، سفید داڑھی نہیں ہے تو مصنوعی سفید بنا کر لایا ہوں تاکہ لوگ بخشتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں جوانی پر اترانا نہیں، بڑھاپے سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ بڑھاپا آیا تو سمجھنا کہ اچھا ہے وقت اب جو ہے اپنے اصلی وطن پہنچنے کا، ہے نا، ملتے ملتے ویزا مل ہی جائے گا انشاءاللہ، ہے نا، کوشش کرتے کرتے۔ یہ تو خواجہ مشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جوانی کے عالم میں تھا اور عفت اور پاک دامنی بزرگوں سے تعلق تھا میرا، کوئی عالم بھی نہیں، کوئی خاص ایسے بڑے بھی نہیں، لیکن بزرگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا، اب میں ان سے نفس میں جاتا تھا، بات سنتا تھا، تو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف میرے اندر ان بزرگوں نے جو ہے اپنے مقالات کے ذریعے اپنی تربیت کے ذریعے ڈال دیا، تو میں نے جوانی ہی کے اندر جو ہے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ جسے پاک آتی ہے 7 نوجوانوں کو عرش الہی میں سایہ ملے گا، اس میں ایک آتا ہے شاب النشأ فی الاسلام، تو اس میں نوجوان عورت بھی آ گئی اور مرد بھی آ گیا، کہ نوجوان ہو برخواہش ہو اور پھر نوجوان غیر محرم عورت پر نظر کرنے سے غیر مرد پر نظر کرنے اور کرانے سے بچے اور مرد بچے۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، امام بخاری روایت لائے، کئی مرتبہ لائے، کئی سند کے ساتھ، شاب النشأ فی الاسلام۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوف پیدا ہو گیا، تو ایک اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورتی عطا فرمائی، نوجوان بھی اور خوبصورت ہو تو بہت شیطان کا بڑا خطرہ رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں گزر رہا تھا اور ایک راستہ ہے جہاں سے میں ہمیشہ گزر رہا تھا، ایک مرتبہ میں گزرا تو ایک دروازہ کھلا، اس کے اندر سے ایک بوڑھی عورت بوڑھی ہاتھ لی جس کے کام رہی، کہا بھائی تم کون نوجوان ہو؟ یہاں گھر کے اندر جو ہے کہ بیمار ہے، ایک ذرا آ کر ایک اللہ کا نام لے دم کر کے چلے جاؤ، تمہارا چہرہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ شفا تھا تمہارے کو رکے اور رکنے کی بات نہیں دیکھتے، ہاں یار پھر وہ کسی کو دم کر دیں کہ اس میں کیا ہو جائے گا، کوئی بیمار ہے تو بیمار کا جانا، یہ تو آپ نے سب پڑھا ہی ہے کتابوں میں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا گئے ہم، تو بیچارے اندر گئے تو گھر میں جو کام کرنے والی تھی ایک، اس نے دروازہ بند کر دیا، اندر سے لاک ہی کر دیا، اور پھر گھر کی جو مالکہ تھی نوجوان خوبصورت عورت کو سامنے آئی اور کہا تم روزانہ یہاں سے گزرتے ہو، میں تمہارے پر عاشق ہو گئی ہوں اور تم ایسے آنے والے نہیں، لیکن آج آ گئے اور میں اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں، تم اگر خواہش پورا نہیں کرو گی تو میں ابھی شور کروں گی سارے محلے میں، تو سب لوگ جمع ہو جائیں گے، میں کہوں گی میرے گھر میں داخل ہو گیا اور تم رنگے ہاتھ پکڑے جاؤ گی، پولیس پکڑ جائے گی، اس میں سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر تمہیں اس سے بچنا ہے تو میری خواہش پوری کر کے چلے جاؤ۔ وہ بیچارہ کوئی اللہ مدد کر دیتے ہیں مفتی اللہ تعالیٰ سے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ طلاق میں یہ 28 پارے میں من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا بھی آتا ہے، مخرجا بھی آتا ہے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارے کا راستہ ہی بتا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں جلدی بیت الخلا جا رہا تھا تو مجھے بیت الخلا کی حاجت ہے، تو وہ بھی سمجھی کہ اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے تو مزہ اور لطف نہیں آئے گا، تو اس نے کہا یہ سامنے میرے گھر میں ہی ہے بیت الخلا، تو وہ اندر چلا گیا، گھر تو لوگ وہ اندر گیا، بیچارہ بہت فکر مند تھا کہ کیا کروں، کس طریقے سے کروں، کیسے میرا چھٹکارا ہو۔ تو اندر جانے کے بعد بیت الخلا بہت پڑا ہوا تھا، یہ اور اپنا لے کر سارے بدن پر مر گئی، سب جگہ لگا دی۔ پھر باہر نکلا اس سال میں تو بہت بدبودار، تو گھر کی مالکہ نے کہا یار تو بہت بڑا پاگل ہے، خالی شکل و صورت سے یہ تو کچھ خوبصورت دکھتا ہے،
اس کو کہاں سے پکڑ لایا گئی بات مجھے کہاں سے آ گیا یہ کہاں سے جلدی سارا گھر بدبو ہو رہا ہے بالکل بدبو ہو رہا تھا اور ہاتھ میں بھی لگایا تھا یہ سمجھے نا آپ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو تھوڑی سی مستی ہے نا یہ اوپر کی جو ہے خوشبو سے ہے مستی اندر میں جو دیکھو تو کچھ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بات سے چھوٹا سا لکھا ہے درمیان میں عرض کروں تاکہ رومی کی برکت سے ہمیں مل جائے فرمایا کہ خانقاہ کے اندر جو ہے ایک اہل دل صاحب رہتے تھے تو وہیں لوگوں کی تربیت کرتے تھے وہ لوگ آتے تھے اور کمرے ہی بنے ہوئے تھے وہاں رہتے بھی تھے کھانا بھی کھاتے تھے تو ایک صاحب آیا اپنی اصلاح کرانے کے لیے تو ان کو بتا دیا ایک کمرہ تو اس میں رہنے لگے تو کھانا جو ان کے لیے جو کھانا لاتی تھی تو گھر سے جو ہے ایک عورت تھی خادمہ لونڈیوں کے زمانہ تھا اس میں وہ اس کو اتنا تھا کہ بھائی یہاں لا کر رکھ جائے بس کھانا اور بات نہیں کرنے کا اس سے یا چھوڑ جاتا وہ خود لے لے گا اپنا کھانا تو روزہ میں لگ لاتی ہے تو وہ رہتے ہوئے شیطان تو ایسے وقت نہیں رکھتے ہوئے ایک دن 2 دن پھر اس کو دیکھنے لگا پھر زیادہ دیکھنے لگا پھر وہ کھانا آنے والی سبق سمجھ گئی تو حضرت تک شکایت پہنچائی کہ ایسا ہو رہا ہے تو حضرت نے کہا کہ اچھا ایسا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ لوڑی گھر کی تھی اس کو جلاب دیا اتنا جلاب دیا آدمی ہے نا یہ گئے اور پھر ڈاکٹر صاحب آج نظر آ رہے ہیں آگے بات نہیں تو یہ جلاب جانتے ہو نا بیت الخلا ٹوائلٹ پیٹ چھوٹ جانا اور طے اس کو کہتے ہیں اس سے آدمی بہت ڈھیلا پڑ جاتا وزن بھی زیادہ میں کم ہو جاتی تھی کہتا ہوں جوانی پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا ہے نا یہ تو اللہ نے معاملہ اپنے فضل و کرم سے رکھا تو اس کو جلا دیا فرسٹ کلاس جلا دیا وہ کھانا لانے والے رومی لکھتے ہیں کہ اتنا جلا ہوا اور اس کو یہ حکم تھا گھر کی عورتوں کو کہتے تھے یہ جہاں بیت الخلا کرے نا تو وہاں اس کو ایک ہی جگہ پر وہاں جمع رکھنا یہ ہے نا یہ بزرگان جی نے ایسے گندے واقعات لکھتے ہیں رومی وغیرہ تو میں نے بزرگوں سے سنا کہ اصل میں یہ لوگ جو ہے نا جب اصلاح کرنا ہوتا ہے تو کچھ بھی ایسی گندگی کی اور اس کی پرواہ نہیں کرتے اور میں اپنے طلبا کو پرسوں یا کبھی بخاری شریف کے درس میں پڑھ رہے ہیں اس میں تو کوئی باپ کے بچے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں اس سال جو ہے سب غیر شادی میں نے کہا تمہاری ایسی کمپنی ہے اس دورہ میں سب کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن عام طور سے جو ہے پچھلے زمانہ میں جتنے دورے میں بخاری شریف میں سے شادیاں والے ہوتے تھے میں نے ان کو 2-4 دن پہلے کہا کہ یہ حدیث پاک میں بھی ایسا کوئی واقعہ آتا ہے کہ ان کو سمجھ آتا ہے کہ تم کہیں گے کہ ایسی کتاب میں ایسا واقعہ تو میں نے کہا اس کو بزرگوں نے یوں سمجھایا میں نے اس کو پوچھا کہ چائے پیتا ہے ایک طالب علم کو پوچھا خرید پڑا ہے چائے پیتا ہوں دودھ پیتا ہے پیتا ہوں کھچڑی کھاتا ہے کھاتا ہوں چاول میں نے کہا پکتا کس کے اوپر ہے تو گیس چولہے پر ہی ہے نا اور پھر میں نے کہا یہ گیس کچا ہو تو اس کو سونگ کر دیکھنا دماغ پھر کتنا گندا اور بدبودار ہوتا ہے اور ہندوستان میں تو باقاعدہ اب تو پتہ نہیں لیکن میں نے پچھلے سالوں سن رہا تھا کہ وہ جو ہے گیس بناتے ہیں تو ایک کنواں بناتے ہیں جس میں ساری گندگیاں ڈالتے ہیں جمع کرتے ہیں اور پھر اس سے گیس نہیں ملتا ہے اور سیلفیٹ کھاتر تو آپ جانتے ہی جاتے ہیں میری جگہ کے اوپر گیا میں نظر سے دیکھا کھیتی تھی بہت ساری کھیتیاں تھی چاول کی تو ایک چاول کی کھیتی کے اندر جو ہے بہت زیادہ بڑا بڑا جو ہے چاول نکلا ہوا ہے وہ سب سے پہلے ہو جاتا ہے میں نے کہا یہاں کوئی تعبیر رکھتا ہے کیا ہے تو کہیں جانتے ہیں اس کے کنارے پر دیکھو تو سارے بیت کھولا دیا اس کا پیشاب وغیرہ جو ہے ادھر سب جاتا تھا کھاتا ملتا نہیں تو دیکھا آپ نے میں نے اس طالب علم کو کہا بخاری شریف میں نے کہا یہ گیس جو ہے اس پر پکتا ہے جو ہے گاجر کا حلوہ سموسہ کھا رہا ہے پڑاک پڑاک لیکن نیچے کیا ہے گندگی ہے تو اللہ جل شانہ یہ قدرت ہے کہ گندگی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اچھی چیز پیدا فرماتے ہیں اور انسان منی کا خطرہ ہے لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ سے آ جاتا ہے تو پھر اس کو لوگ چومتے ہیں چاٹتے ہیں نا نہیں چاٹے کسی کو ہو جائے گا تب چاٹے گا نا کہیں چھوٹے بچے کو کتنا چاٹتے ہیں چومتے ہیں حالانکہ وہ منی کا خطرہ ہے اللہ جل شانہ کاریگر کو دیکھ لیجیے شیخ فرید الدین نے بہت عجیب لکھا ہے میرے پاس اس وقت بہت نہیں وہ شیخ فرید الدین کی جو مضمون آپ کو بتاتا کہ کیسی کاریگری اللہ نے کی تو یہ بزرگان جن سے گندے واقعات بھی بیان کرتے ہیں لیکن اس سے کیا کرتے ہیں نتیجہ اخذ کرتے ہیں بہت بڑا جیسے گیس اور سیلفیٹ کھاتے سے بہت اچھا کھانا نکلتا ہے ایسے یہاں یہ گندی بات بیان کرتے ہیں لیکن اس سے کیا کرتے ہیں عبرت کی بہت بڑی بات تو مولانا رومی کے مستقی شریف میں کئی واقعات
اسی کی جب جو ہے بعد دوسرے بزرگوں نے جب مثنوی شریف کی شرح لکھی تو اس میں یہ نوٹ لکھا کہ تم دیکھو غور کرو، یہ اللہ جل شان ہو منی کے قطرے سے خوبصورت بچہ پیدا فرماتا ہے، تو یہ بھی یہ کیا ہوا؟ مولانا رومی نے واقعہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو کہا کہ اس کا پاخانہ ایک جگہ پر جمع کیا جائے، جمع کرتے رہے، کہ وہ ایسی ڈبلی پٹلی ہو گئی، سارا کیا ہو گیا، فیس بدل گیا ذرا سی دیر کے اندر، ہے نا، دیکھنے بھی جی نہیں چاہتا، ہاں آئی لو یو، سب ختم، سب ختم، ذرا سی جس کو اس کے ساتھ محبت ہو نا وہ دیکھے گا بھی نہیں، اب تو دیکھتا بھی نہیں، ختم ہو گئی۔ جب وہ ایسی ہو گئی تو 2-3 دن کے اندر تو وہ بزرگ نے خانقاہ کے اندر رہتے تھے، کہا کہ اب اس کو کھانا لے کر وہاں بھیجیں۔ وہ کھانا لے کر وہاں گئی تو دیکھا کہ ایک دم اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا ہے اور سب کچھ، تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ لونڈی کو پوچھا کیا ہوا، کہا ایسا ہوا ایسا ہوا، تو پھر وہ بزرگ نے ان کو بلایا کہ وہاں دور سامنے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، وہ سارا بیت الخلا کو پلیٹ لے آؤ، وہ لا کر اس کے سامنے رکھا تھا، کہا یہ تمہاری محبوبہ ہے، جس پر تم عاشق تھے نا، یہ وہ ہے، اسی پاخانے پر تم عاشق تھے، وہ پاخانہ اس سے نکل گیا، اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ پاخانہ یہاں جانتے ہو نا بھائی، بیت الخلا ٹوائلٹ، یہ رومی نے قصہ لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ایسی بات ہوتی ہے تو بیچارہ وقادہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات میں بیان کرتے ہیں کہ پوچھا تو پہلے تو بیان نہیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں جب بہت ان کے پیچھے پڑ گئے تو کہا کہ میں ایسا ذرا پیٹو کر لگایا، باہر مجھے نکال دیا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک دم دوڑتا بھاگتا میں گیا کہ کہیں کوئی پانی کی جگہ ہو، تو کوئی پانی کی جگہ مل گئی، تو کہا کہ وہاں میں نے جو ہے اپنے کپڑے بھی نکالے اندر میں ایک طرف کو ہو کر اسے بھی صاف کیا، کیونکہ ایسے گھر جانا ادھر ادھر جانا بڑی مشکل ہے نا، اور اپنے آپ کو غسل بھی کر لیا، غسل کرنے کے بعد چونکہ بہتا ہوا پانی تھا تو میں اچھی طرح صاف ہو گیا، کپڑے بھی، اور گیلے کپڑے میں نے پہن لیے پاک کر کے۔ وہ گیلے کپڑے کے اندر خوشبو آنے لگی، اس وقت سے لے کر آج تک میرے بدن کے اندر سے مشکل خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ قادر مطلق کہ تو نے میرے لیے گندا ہوا، یعنی میرے لیے یعنی کیا، میرے حکام کو پورا کرنے کے لیے تو نے اپنے بدن کی پاس کچھ خیال نہیں رکھا، جا آپ میں تجھے مرنے دم تک، اور یہ مشک جو ہے نا قبر کے اندر بھی تیرے لیے شہادت بنی تھی۔ کیا میت کی قبر کے اوپر جو ہے خوشبو لگاؤ گے، لگانا چاہیے، لیکن یہ اصلی خوشبو لے کر جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا 2 پر یہ کہہ رہا تھا، ایک تو محبت ہو، یہ کیا ہو، خوف۔ خالی محبت کا تو برباد ہو جائے گا، وہ کیا ولایت کا دعویٰ کرے گا کہ وہ غوث ابدال میں ایسا، کیونکہ ہوتے ہیں پہنچ گئے غوث ابدال کتب، اور جو خالی خوف میں ہوگا تو ایسے کافی واقعہ، میں نے تھانوی کا بھی واقعہ آپ کو بیان کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ جو ہے پھر کسی کام کے رہتے نہیں ہیں، کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، بس ہر وقت وہ کانپتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ دونوں فرق، اور دونوں چیز اللہ جل شانہ قرآن پاک میں بیان کی ہے، اور عجیب ہے قرآن پاک، آپ پڑھتے ہو تو اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے ہو تو خالی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو معلوم ہوتا رہے گا، لیکن تلاوت قرآن کرو روزانہ، کم از کم آدھا پارہ تو ضرور کرنا چاہیے، ہے نا، آدھا پارہ کم از کم انگلی رکھ کر۔ میرے شیخ نے مجھے یہ بتایا بہت سال پہلے، یعنی آج سے یوں سمجھو کہ 40 سال ہو گئے ہوں گے، تو 40 سال پہلے حضرت مولانا صاحب سے مرتبہ میں نے افریقہ میں ملاقات کی، تو انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دکھانا ہوگا، یہ حضرت جی نمبر 40 الملیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اور مولانا کو تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور پھر جو ہے حضرت جی کا، تو حضرت جی نے مجھے بتایا آپ تو حافظ قرآن ہے تو قرآن پاک ایسا پڑھا کرو کہ اس پر انگلی رکھ کر پڑھا کرو۔ اس کو کچھ کہا نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا پتہ چل رہا ہے اب اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ سمجھا کہ انگلی رکھتے ہیں تو انگلی کے ذریعے، نس کے ذریعے اس کی نہیں پڑتا ہے۔ حضرت جی نام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بھائی آپ لوگ سمجھے یہ ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ جل میں کہو تلاوت کر دیکھو، جہاں جنت کا لفظ آیا وہاں جہنم کا آیا، جہاں جہنم کا لفظ آیا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے جنت کی بشارت پہلے، جنات تجری من تحت الانہار، اور پھر آگے جو ہے جہنم کا، خالدین فیہا ہوگا فی نار جہنم، ہر جگہ پر آپ دیکھو گے، اور وہاں دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، دونوں پر خوش ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہلے کیا ہے جہنم، پہلے جو ہے وہ جہنم کا ذکر آئے تو آدمی اس وقت کہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم کا لفظ آئے جہنم کا تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو جہنم سے، وہی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب، اور پھر جنت آئے تو 3 مرتبہ جنت مانگ لو۔ یہ آیت نہیں یاد ہوتی تو رضوانی وہ اپنی اردو میں انگلش میں مانگی، اللہ جنت میں حضرت تو
تو قرآن پاک میں جنت اور جہنم اور جنت، میں نے کہا جب جہنم پہلے آ جاتا ہے تو ڈر گئے، لیکن آخر میں پھر دوسری کیا جنت آئی تو اب ذرا خوشی ہوئی، جنت مانگی تو آگے چلتے ہیں، خوشی کو لے گئے، لیکن پہلے جنت کا آ گیا پھر جہنم کا آ گیا تو تھوڑا ڈر رہتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو بھی کیا ہونا چاہیے، خوش، اس خوف کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بھائی لمبی بات نہیں کرتا ہوں، کبھی کبھی ہو جاتی ہے آگے بات سنی، آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہوں، اللہ جل شان ہوں آپ کو مجھے عطا فرمائے یہ دونوں چیزیں، خوف بھی عطا فرمائے اور محبت بھی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تعالی میں نے کہا تھا شروع میں کہ ایک دو پوروں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، جنت تک پہنچنا، اللہ کی خوشی بہت آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے۔